أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 22 کی تلاوت ہوئی ہے اور 23ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو چکا ہے اور سورہ زمر کی 2 رکوع مکمل ہو گئے، تیسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ اور گزشتہ آیتوں میں ہمارے رب نے آسمان سے پانی کا اترنا اور اس سے چشموں کا جاری ہونا اور اس سے ظاہری خیر دنیا کے اندر پھیلنا اور مختلف قسم کے سبق اللہ پاک نے اس میں ہمیں دیے ہیں، جو ہمارا کل کا بیان تھا۔ اور اللہ جل جلالہ نے ابھی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے سینے کے کھولنے کا بیان اس کے اندر ہے کہ اللہ پاک جس کا سینہ مذہب اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کو ایک نور دے دیتے ہیں۔ آیت کا لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، ایسا آدمی جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا وہ اور سخت دل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکے۔ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو یہ جو نور ہدایت ہے جو آسمان سے قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے رب نے اتاری ہے، جس طرح پانی لوگوں کی زندگی کا ذریعہ ہے، پچھلی آیت میں پانی کا ذکر ہے، جس طرح پانی لوگوں کی زندگی کا ذریعہ ہے، ایسے ہی قرآن و حدیث لوگوں کے روحانی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی، ان پر عمل ہوگا تو دل زندہ رہیں گے۔ اور اگر اللہ کا نام ختم ہو جائے گا زندگی سے، باقی سب چیزیں ہوں گی لیکن اللہ کا نام نہیں ہوگا، تو اس دل کو اور اس پورے بدن کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو یہ روحانی غذا قرآن و حدیث ہے۔ جیسے ظاہری غذا پانی ہے، پانی کے ذریعے سے کھیتیاں، پانی کے ذریعے سے جانور، پانی کے ذریعے سے زمینیں، پانی کے ذریعے سے انسان، حیوان، سب چیزوں کو اللہ نے زندگی دی ہے، ایسے ہی روحانی زندگی قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ دیتے ہیں۔ یہ بات احادیث مبارکہ میں ہمارے نبی نے یوں فرمائی ہے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث۔ جو قرآن و حدیث، آسمانی علوم، ہدایت کا سامان میرے رب نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب برستی ہے تو مختلف پودے اگتے ہیں، زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن و حدیث جب دل پہ جا کے لگتے ہیں اور آدمی کا دل مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، اس میں نکھار آ جاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کے دل سے غم ختم کر دیتے ہیں، پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی سوچیں صحیح ہو جاتی ہیں، مثبت سوچ۔ ورنہ آدمی خدا سے دور رہتا ہے، اس کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کے گندے ماحول میں رہتا ہے تو یہ دل دماغ اس کا بے چین رہتا ہے۔ جب قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے تو دل اس کا کھل جاتا ہے۔ صدر کا لفظ، صدر سینے کو کہتے ہیں،
مراد یہاں پر یعنی سینے کا کھل جانا، یعنی دل کا کھل جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اللہ پاک سے درخواست کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی میرا دل کھول دے۔ ظرف کہہ کر کے مظروف مراد لینا، چونکہ یہ سینہ ظرف ہے یعنی برتن ہے، اور مظروف جو اس میں سمایا ہوا ہے وہ دل ہے۔ جیسے برتن ہے اس میں دودھ ہے تو برتن ظرف ہے اور دودھ مظروف ہے، ایسا ہی یہ سینہ ظرف ہے اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ دل ہے۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی لکنت ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ تو وہاں سینے کے کھلنے کی درخواست کی ہے۔ اسی طرح ہمارے رب قرآن پاک کے اندر 8ویں پارے کا 3 صفحہ ہے یہ، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا سینہ مذہب اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کا دل حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اللہ کی باتوں کو لے لیتا ہے اس کا دل۔ وَمَن يَجْعَلْ، اور جس کو اللہ پاک گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یجعل صدرہ ضیقا کأنما یصعد فی السماء، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، ایسا جیسے یہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی بلندی کی طرف آدمی جاتا ہے تو وہاں ہوا کا لیول اس کے برابر نہیں ہوتا۔ ہاں، جتنی بھی بلندی میں آدمی جاتے ہیں، خاص کر دل کا مریض تو جا ہی نہیں سکتا، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس بند ہونے لگتا ہے، تو بلندی میں جا کر کے دم گھٹتا ہے۔ ایسے ہی جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت سورہ علم نشرح، ہمارے نبی کو اللہ پاک خوشخبری دے رہے ہیں، علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ مذہب کے لیے نہیں کھولا، یعنی کھولا ہے، یعنی آپ کے دل میں ہم نے وسعت پیدا نہیں کی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے سارے بوجھ ختم نہیں کیے، جن بوجھوں نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، توڑ کے رکھ دیا تھا، وہ بوجھ سارے ہم نے ختم کر دیے۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر خیر دنیا میں بلند کر دیا۔ تو ہم نے یہ کیا، تو اگر کوئی سخت قسم کا حال آئے تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ابھی کیا کروں، ابھی دل بڑا غمگین ہے اور دل بہت پریشان ہے، بعد میں حالات آئیں گے، لیکن اب کیا کروں؟ کہا اب اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دو، ہاں تیری کیفیت ٹھیک ہو جائے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ مانے عبادت میں تھک جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ مطلب سب باتوں کا ایک ہی علاج ہے، سوچ علاج نہیں ہے، سوچ سے بندہ بیمار پڑتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، لائنوں میں لگتا ہے، وہ سونے کی دوائی دیتے ہیں تو یہ سو جاتا ہے، تو وہ حقیقی سونا نہیں ہے، وہ تو دوائیوں کا سونا ہے۔ تو سوچ علاج نہیں ہے، اللہ کا نام علاج ہے۔ اللہ کا نام لے گا بندہ تو بالکل ٹھیک رہے گا، اور اللہ کا نام جیسے پانی پیے گا، کھانا کھائے گا، سوئے گا، نہائے گا، ٹھیک رہے گا۔ اور اگر پانی نہیں پیے گا، پیشاب نہیں آئے گا، پیشاب میں انفیکشن، گردے کام چھوڑ دیں گے، کھانا نہیں کھائے گا، بدن ڈھیلا پڑ جائے گا، نہائے گا نہیں تو سست پڑ جائے گا، سوئے گا نہیں تو سارا نظام خراب، دماغ خراب ہو جائے گا۔ جیسے ظاہری چیزوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی دل دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ تو اللہ کا نام کبھی کبھار دل نہیں چاہتا، کہتے ہیں جی کھانے کو دل نہیں چاہ، بھائی 2 لقمے تو ڈال لو بھائی خدا کے لیے، پانی پینے کو دل نہیں، وہی تھوڑا سا پی لو بھائی، تھوڑا سا پی لو، آپ دیکھنا پھر مزہ آئے گا، تم اور پیو گے۔ ایسے ہی اللہ کا نام لینے کو دل نہیں چاہتا، جبرن اللہ کا نام لے، بیٹھ کر کے اللہ کا نام، سوچا نہیں کرے، سوچیں گے تو پھنسیں گے۔ جہاں سوچ میں آئے وہاں بس آپ کو سوچے گھیر لیں گے، اس میں شیطان مکس ہو جاتا ہے،
وہ بندے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لینا، ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ اس وقت سخت حال ہے، کیا کریں؟ اللہ کا نام لو بس۔ ہاں، یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، وہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ دلوں کا سکون چاہیے تو اللہ کا نام لو، میرا کلام پڑھو، میرے پاس آ جاؤ بس، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے سمجھنے کے لیے کھول دیا ہو تو اللہ اس کو نور دے دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ جب آسمانی نور دل میں آ جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو نور آ گیا جی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں۔ نمبر 1، الانابۃ الی دار الخلود، آخرت کا جو ہمیشہ کا گھر ہے دل اس کی طرف لپکنے لگے، ہمیشہ کے گھر کی طرف دل آنے لگے۔ انابہ، رجوع، ہمیشہ کا گھر جہاں میں نے ہر وقت ہمیشہ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہمیشہ۔ جتنا بھی مضبوط بنیادوں والا گھر ہو، جتنی آپ نے کھدائی کی کر کے بڑے بڑے سریے ڈالے ہوں اور بہت زیادہ زلزلہ پروف گھر بنا دیا اور جناب بم پروف بنا دیا، لیکن پھر بھی وہاں سے جانا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو ایک نشانی یہ ہے کہ دل آخرت کی طرف۔ نمبر 2، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، دھوکے کا گھر جو دنیا کا گھر ہے اس سے طبیعت اچاٹ ہو جائے، نہ لگے دل۔ ہاں، اس کی خوشیوں کے اندر زیب و زینت آرائش میں دل نہ لگے۔ ہاں، چیزیں تو استعمال کر رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، گاڑی چلانی بھی ہے، کپڑے پہننے بھی ہیں، شادیوں میں جانا بھی ہے، شادیاں کرنی بھی ہیں، یہ تو کرنا ہے، لیکن دل نہیں لگا ہوا۔ دل تو وہاں ہے کیونکہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 نشانیاں۔ اچھا، تیسری نشانی یہ ہے وَالتَّأَهُّبُ، وَالتَّأَهُّبُ، موت کی تیاری کرنا، وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، موت کے لیے تیاری کرنا موت کے آنے سے پہلے۔ بات وہی آ گئی، کون سی؟ اللہ کا نام لو، اللہ کو وقت دو، اللہ کے پاس آؤ، آیا کرو، بیٹھا کرو، سنا کرو، سمجھا کرو، لیا کرو اور آگے دیا کرو، لیا کرو اور آگے دیا کرو۔ جو آ گئی بات، آج دفتر میں، آفس میں بات آئے گی، بھائی فجر کا درس سنا، بھائی اس میں یہ باتیں تھی، ہاں وہ آپ کو ادھر ادھر لگائے گا، آپ اس کو 2-4 تو اپنی سنا ہی دو۔ تو ایمان والا وہ اللہ کی بات سنانے آیا ہے، تو لیا کرو اور دیا کرو۔ ہاں، یہاں سے لے لیا، آگے دے دیا، ہاں، ہول سیل مارکیٹ سے لے لیا، ریٹیل میں بیچ دیا۔ تو مساجد ہول سیل مارکیٹ، اور ہمارے تعلقات ایک ایک فرد سے یہ ریٹیل، روزانہ ان کو دینا، لینا اور دینا، تعلیم کے حلقوں میں، درس کے حلقوں میں لینا اور آگے پھر ان باتوں کو تقسیم کرنا۔ یہ تو جس کا سینہ کھلا ہوا ہے اس کو نور مل گیا، اور جس کا دل سخت ہے اس کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ تو دل کا سخت ہونا، اللہ کے نام میں دل ہی نہیں لگ رہا، مسجد میں آنے کو دل ہی نہیں لگ رہا، گناہ میں دل لگ رہا ہے ادھر، تو فرمایا ایسے لوگ تو گمراہی کے اندر ہے۔ پہلا والا اور یہ 2 یہ برابر نہیں ہو سکتے، نہ ابتدا میں برابر، نہ بیچ میں برابر، نہ نتیجے میں برابر، کسی صورت میں یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آسمان سے جو مذہب آیا ہے یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، اور اس کے سما جانے کی جگہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ تھا۔ اللہ ہم سب کو شرح صدر نصیب فرمائے اور اپنی یاد میں ہمیں لگائے۔ یہ جو ہماری سوچیں بگڑی ہوئی ہیں یہ ہم اللہ کے نام سے دور ہیں، تو اللہ کو وقت دیں، بیٹھیں تھوڑا سا سر جھکا کر کے، سارے دل دماغ کو فارغ کر کے اللہ کا نام لیں، آواز کے ساتھ، آپ کے کان سنیں، اللہ کا نام لیں ادب کے ساتھ،
قرآن پڑھیں ادب کے ساتھ، اللہ کا نام لیں ادب کے ساتھ، پھر ہاتھ اٹھا کے درخواست کریں، اللہ یہ چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہیں، اس کو دفع کر دیں۔ اس لیے کہ چیزوں کے خالق بھی اللہ، حالات کے خالق بھی اللہ، اور کیفیات کے خالق بھی اللہ۔ یہ جو چیزیں یوں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اس کے پیدا کرنے والے بھی اللہ، اس کا علاج بھی بتا دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔